الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں اور بچیاں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سنتے ہیں عقیدت اور محبت سے انہیں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے ایسے فائدے ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کی لمبی چوڑی تقریر سن کے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جو ایک ملفوظ میں دو چار لائنوں میں حضرت تھانوی جو بات فرماتے ہیں اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، اور فائدہ بھی آخرت کا، دنیا کا نہیں۔ دنیا کا فائدہ جو ہے وہ تو مومن اور مسلمان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ تو یہود و نصارہ کی سوچ ہے، ہندوؤں کی ہوگی۔ مومن اور مسلمان تو نماز بھی پڑھے تو آخرت کے فائدے کے لیے، روزہ رکھے، ہر چیز، تو دنیا کا فائدہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو تو اسلام نے، دین نے اور شریعت نے اس کی کوئی ضمانت نہیں دی ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ہم لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ بہت ہی قریب ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دور ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریب ہے۔ اور اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں کہ ایک چیز آپ کے نزدیک دور ہو اور خدا کے نزدیک قریب ہو۔ دیکھیے، چیونٹی کے نزدیک ایک فرلانگ اتنا دور ہے جتنا آپ کے نزدیک یہاں سے اسلام آباد، یہاں سے امریکہ، اور آپ کے نزدیک ایک فرلانگ بہت ہی قریب ہے۔ یعنی چیونٹی ایک فرلانگ کو بھی اتنا دور سمجھتی ہے، اور آپ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں جیسے گویا یہاں سے، مطلب چیونٹی اتنا دور سمجھتی ہے جیسے یہاں سے امریکہ، اور آپ کے نزدیک ایک فرلانگ بہت ہی قریب ہے۔ چیونٹی کا ایک فرلانگ ہمارے قریب ہے، لیکن چیونٹی کے لیے ایک فرلانگ ایسا ہے جیسے امریکہ اتنی دور جس کی مسافت ہے۔ تو یہ مثال دی ہے، اور اگر اس مثال کے بعد بھی کسی کی سمجھ میں قیامت کا قرب نہ آئے تو وہ یوں سمجھ لے کہ قیامت کبریٰ، بڑی قیامت گو کہ دور سہی، مگر قیامت صغریٰ یعنی موت تو قریب ہے، کیونکہ زندگی کا ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہیں ہے۔ شاید ہمیں نفس واپسی بود، شاید یہی سانس جو ہمارا آ رہا ہے ممکن ہے یہی آخری سانس ہو۔ ایک سانس انسان کے اندر جاتا ہے اور پھر وہ گویا واپس آ کے باہر نکلتا ہے، اور پھر وہ واپس دوبارہ جاتا ہے، یعنی دو سانس کے اوپر انسان چل رہا ہے، ایک اندر کی طرف سانس جاتا ہے، ایک باہر کی طرف سانس آتا ہے۔ فرمایا کہ ممکن ہے کہ جو سانس باہر آیا ہو بس یہ باہر ہی رہ جائے اور موت واقع ہو جائے، اور یہ بھی ہے کہ جو سانس اندر گیا ہے ممکن ہے کہ وہ واپس ہی نہ آئے، تو بھی موت آ جاتی ہے۔ کوئی آج مرا تو بس اسی وقت سے سزا اور جزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا 1400 سال پہلے کہ یا رسول اللہ، آپ بڑے غمگین اور بہت ہی افسردہ سے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی ٹینشن ہے، بچے پریشان کر رہے ہیں جیسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں، اور کہ صاحب وہ مکان اپنا نہیں ہے
اور صاحب گاڑی نہیں ہے میرے پاس، سواری نہیں ہے، کھانے پینے کو گھر کا خرچہ مشکل سے چل رہا ہے۔ ایسی کوئی ٹینشن نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن صحابہ نے محسوس کیا کہ آپ بڑی غمگین ہیں، غمزدہ ہیں، تو پوچھ لیا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو یہ نہیں دیکھ رہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل جس کا کام ہے سور پھونکنا، تو اسرافیل نے وہ سور اپنے منہ میں لے رکھا ہے، بس پھونکنے کی دیر ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سور اسرافیل کے منہ میں ہے اور وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اگر یہ سور پھونک دیا گیا بس قیامت آ جائے گی۔ تو یہ وجہ اس کی بتائی کہ میں اس لیے غمزدہ ہوں، مطلب یہ کہ قیامت اتنی قریب ہے اور مجھے امت کی فکر ہے کہ امت اپنے لیے تیاری کرے اور یہ کرے، یہ غم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بہرحال قیامت کی ایک قسم تو وہ ہے جو کبریٰ کہلاتی ہے، قیامت کبریٰ، یعنی بڑی قیامت۔ بڑی قیامت وہ ہے کہ جب طلوع الشمس من مغربہا، یعنی جب سورج اب مغرب سے طلوع کرے گا، یعنی طلوع ہوگا، اور وہ بھی صرف اپنی جھلک دکھائے گا، پھر واپس لوٹ جائے گا۔ تو جب سورج اپنی جھلک دکھا کے واپس لوٹ جائے گا مغرب کی طرف سے، تو بس سمجھ لیں کہ وہ قیامت آ گئی، اور توبہ کے دروازے بند ہو گئے، ہدایت کے دروازے بند ہو گئے، اور بس یہ اب جو دور چلے گا یہ بس ایسا ہی ہے جیسے قیامت کا دور ہوگا۔ تو یہ ہے قیامت کبریٰ، بڑی بڑی جس میں نشانیاں، آسمان جو ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گے اور پہاڑ گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، یہ قیامت کبریٰ میں ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ وہ تو بعد میں آئے گی سو آئے گی، قیامت صغریٰ جو ہے یہ تو ہر وقت سامنے موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو مر گیا، جس کا انتقال ہو گیا، اس سے بحث نہیں کہ وہ اسلام پہ مرا ہے یا کفر پہ مرا ہے، جو مر گیا یعنی انسان، جب اسے موت واقع ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ بس یہی تو قیامت ہے، یہیں سے قیامت شروع ہو گئی۔ یہ جو ہمارے نوجوان اور سب غافل بیٹھے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ابھی تو بہت وقت ہے قیامت کے آنے میں، ابھی تو ہم بڑھاپے میں جائیں گے، دادا نانا بنیں گے، اور لاٹھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور کمر میں درد ہوگا، گھٹنوں میں درد ہوگا، تب اس کے بعد کہیں آئے گی، تو ابھی تو ہمیں کام کرنے دو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں دنیا کے مزے اڑانے دیں کہ ہماری عمر ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیزن ہے مزے اڑانے کا، یہ جو جوانی آئی ہے اور یہ بڑھاپے تک سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا دورانیہ اور اتنی ڈیوریشن ہمارے نوجوان لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، سب نہیں، ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ نے تربیت ان کی ہے، اچھے گھرانوں کے ہیں اور مدرسوں کے طلبہ ہیں بہت سے، اور سب ان کے سامنے قیامت ہر وقت رہتی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اتنی دور قیامت جس کو تم سمجھتے ہو قیامت کبریٰ، اس کے انتظار میں اگر تم چھوڑ کے بیٹھ جاؤ کہ بھئی جب وقت آئے گا تو ہم نیکیاں بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، اور صاحب روزے بھی رکھیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، اور برقعے بھی اوڑھ لیں گی عورتیں، تو فرمایا کہ یہ خام خیالی ہے۔ بس جس کی موت واقع ہو گئی، آپ نے دیکھا موت کی کوئی لمٹ، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، عمر ایک دن ہو کہ 100 سال گزر جاتی ہے،
عمر ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے۔ گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے، بے کسوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ امیر کو بھی موت آتی ہے، غریب کو بھی آتی ہے۔ بنگلوں میں رہنے والے اور صاحب بڑے بڑے آج جو سپر طاقتیں ہیں، ان محلوں میں اور ان مکانوں میں بھی موت کا فرشتہ جاتا ہے، اور کہیں امریکہ کا صدر مر گیا، کہیں فرانس کا مر گیا، کہیں کسی ملک کا بادشاہ مر گیا، اور فقیر کے بھی موت آتی ہے، اس کی جھگی میں، اور اس کی اس کی تنکوں کی بنی ہوئی جھگی اور جھونپڑی، فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے شخص کو موت آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موت کا آنا، حضور نے فرمایا کہ تمہارا کام تیاری کرنا ہے، تم تیاری کرو، اللہ کی یاد میں، ذکر میں لگو، اور جو دین اور شریعت اللہ نے دیا ہے اس کو تھامو، اور یہ پروگرامنگ مت کرو کہ مجھے تو ابھی یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اگر خدا نہ کرے بڑھاپے میں آئے اور پھر کوئی کام کرنا بھی چاہو گے تو مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس جوانی کا فائدہ اٹھاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جوان آدمی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے بنسبت بوڑھے کی عبادت۔ یعنی بوڑھا بھی عبادت کرتا ہے، جو بزرگ ہیں وہ بھی عبادت لیکن جو نوجوان ہیں جوانی میں وہ اپنے آپ کو خرافات سے، شیطانی حرکتوں سے بچاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیاری نوجوانوں کی عبادت لگتی ہے، اس لیے کہ نوجوانوں کا اس میں ایثار بہت ہے۔ ان کا نفس انہیں برائی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن وہ اللہ کو منہ دکھانے کے اس عقیدے کے مطابق کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ اس برائی سے اور گناہ سے اپنے کو بچاتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت تو قریب ہے، بلکہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلی کے 2 اشارے، ایک اشارے سے یہ 2 انگلیاں ایسے کر کے فرمایا کہ میں اب دنیا میں آ گیا ہوں، مجھ میں اور قیامت کے آنے میں اتنا سا فاصلہ ہے۔ یہ دیکھیے اتنا سا فاصلہ، یعنی مطلب یہ کہ یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں، ان کے ملنے میں کیا دیر لگتی ہے، بس یہ یوں دونوں ہی اور یہ مل گئی۔ تو فرمایا کہ میں جو دنیا میں آ گیا، اللہ نے مجھے بھیج دیا رحمت للعالمین بنا کر۔ فرمایا کہ بس سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم پیریڈ بتا دیا ہے کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے، دنیا کی عمر تقریباً پوری ہو گئی اور دنیا اب بڑھاپے میں داخل ہو گئی۔ لہذا قیامت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ بعض منچلے نوجوان جو ہیں وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ارے صاحب چھوڑیے، ہمیں آخرت کی باتیں نہ سنائیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ ارے صاحب ابھی جیسے کچھ ہو رہا ہے اسے آپ ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، مرنے کے بعد اور آخرت کے عاقبت انجام تو اس کو پھر دیکھیں گے جب وہاں پہنچیں گے۔ ایسی چیز سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈریں، جہنم سے ڈریں، اور جنت کے حصول حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو قیامت بہت قریب ہے، بس جیسے ہی موت آ گئی یوں سمجھ لیجئے کہ جزا اور سزا شروع ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مرنے والے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ تم یہیں پر لیٹے لیٹے اپنا وہ مقام دیکھتے رہنا کہ جو تمہیں جنت میں ملے گا۔ جنت کا داخلہ تو بعد میں ہوگا جب قیامت آئے گی، اور اگر خدا نہ کرے وہ کفر پہ اگر مرا
تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ جنت اور جہنم قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ بس یہ ہے کہ لیٹنے والا جو ہے قبر میں، وہ اپنا ایمان کی وجہ سے جنت کے نظارے کرتا ہے، اور جب وقت آئے گا تو لمحہ پہنچا دیں گے اسے۔ اور جو کفر پہ مرا یا بہت ظلم و ستم کر کے دنیا سے گیا، بڑی بڑی ناانصافیاں کر کے لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنا کے گیا، اس کا ٹھکانہ اللہ بہرحال اسے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دیں گے کہ اب تم یہاں پر انتظار کرو اور جہنم کے عذاب کو دیکھتے رہو، یہ تمہارے نصیب کا ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے اور بچیوں سے کہوں گا کہ آپ اللہ کی یاد میں، ذکر میں لگیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کم از کم نماز پڑھ لیں، دین پر عمل کر لیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے دین کے خلاف آپ نہ سنیں۔ اپنی سہیلیوں سے کہہ دیں، اپنے دوستوں سے کہہ دیں۔ اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بعضی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں باقاعدہ پروفیسرز جو ہیں طلبہ اور اسٹوڈنٹ کے سامنے بیٹھ کے مولویوں کو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان ملاؤں نے تباہ کر دیا، ان ملاؤں نے پاکستان کو برباد کر دیا۔ ایسے ماسٹر اور ایسے ٹیچرز، وہ فیمیل ہوں یا میل ہوں، ان کو روک دیا جائے، اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ فوراً احتجاج کریں۔ آپ علماء کا نام ادب سے لیں، یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اللہ اور رسول کی باتیں سنائی ہیں، اور ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر اتنا بھی آپ نے کر لیا، اپنے اندر اتنی ول پاور پیدا کر لی، مجھے یقین ہے کہ اللہ کے دین کی حمایت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ بہرحال نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت قرآن ہے، اور صاحب پردہ ہے اور داڑھی ہے، اور یہ کہ کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہ کی جائے، یہ آخرت کا سلیبس ہے، اور یہ کامیابی کا یہ سلیبس ہے۔ یہ 4 روزہ زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے سب بچوں کو، بچیوں کو، ہماری قوم کے بچوں اور بچیوں کو، سب کو آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔